نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایک انٹرویو میں رچرڈ گرینل نے کہا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے، انہیں رہا کیا جائے۔ رچرڈ گرینل نے بتایا کہ نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر حکومت پاکستان سے بات کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں نہ کر سکی انہیں آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رچرڈ گرینل نے کہا کہ گزشتہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس وقت کے پاکستانی سربراہ حکومت سے بہترین تعلقات تھے۔ پاکستان کی جیل میں قید رہنما ٹرمپ کی طرح سیاست میں آؤٹ سائیڈر تھے، کامن سینس کی بات کرتے تھے۔ رچرڈ نے کہا کہ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پیچیدہ گفتگو کی ہے، اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ نامزد امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آزادی پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ تحریک انصاف کسی بھی ملک بشمول امریکہ کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ پی ٹی آئی کسی ملک سے نہ درخواست کرے گی نہ توقع رکھتی ہے۔ ان بیانات سے ہٹ کر بھی جو بھی بانی کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مغرب سے آواز اٹھانے والوں پر واضح ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ہماری اول و آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ نومنتخب امریکی صدر کے نامزد ایلچی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ بانی پی ٹی آئی کی نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت ٹرمپ انتظامیہ کے بیانات سے کوئی دباؤ محسوس نہیں کر رہی۔ جب یہ لوگ حکومتی نمائندے کے طور پر بات کریں گے تو پاکستانی حکومت بھی جواب دے گی۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے امریکہ بانی پی ٹی آئی کو آزادی دلوائے گا اور پھر بانی پی ٹی آئی قوم کو امریکہ سے آزاد کروائیں گے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے رچرڈ گرینل نے ابھی تک اپنا منصب نہیں سنبھالا۔ جب وہ عہدہ سنبھالیں گے تو انہیں اپنی پوری انتظامیہ سے بات کرنا پڑے گی۔ اس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ ماضی میں بانی پی ٹی آئی اور ان کے حامی امریکہ کے خلاف بیانات دیتے رہے اور امریکہ کے کسی مفاد کے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ کرسمس کی تقریب سے خطاب میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت فلسطین میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت ہزاروں افراد کو قتل کیا جا چکا۔ فوری جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں عیسائی آباد ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے زور لگائیں اور آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کرسمس کا کیک کاٹا، مسیحی برادری کے نمائندوں کو کھلایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے۔ ملک کی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور قومی ترقی میں اقلیتوں اور مسیحی برادری کی شراکت کا اعتراف۔ آرمی کی راولپنڈی میں سینٹ جوزف کیتھولک چرچ کے کرسمس تقریب میں شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، کیک کاٹا۔ آرمی چیف کا قائد اعظم کو بھی زبردست خراج عقیدت، کہا قائد اعظم کے نظریات علاقائی سالمیت سے لے کر اندرونی استحکام کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پاکستان کو قائد کے تصور کردہ پرامن اور خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے اجتماعی عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام شہری اس کے لیے انتھک محنت کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اگلے ماہ سے اقلیتوں کے لیے مائنورٹیز کارڈ لانچ کرنے کا اعلان۔ لاہور میں مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ سب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کی تمام توجہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل پر ہے جہاں کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ کوئی مار دے گا یا گھر جلا دے گا۔
مریم نواز نے نواز شریف کی جانب سے ہی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. کہا نواز شریف کہتے ہیں مسیحی برادری بھی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنی ہم ہیں. سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 13 خوارج ہلاک. ISPR کے مطابق 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی شب آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کے نڈر جوانوں پر فخر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے بروقت آپریشن کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش قومی جوش و جذبے سے منایا گیا. کراچی میں قائد کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران پسوری نے مزار قائد پر حاضری دی. پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور میئر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر حاضری، پرچم کشائی کی. مزار قائد آمد پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ. مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا انہوں نے وفاق سے کم رقم کے اجرا اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے کی شکایت کی ہے. اس پر کامران خان پسوری بولے اگلی بار وزیر اعظم سے پیسے مانگیں تو کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی مانگ لیں تاکہ سڑکیں بن جائیں. اس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ گورنر صاحب عادت سے مجبور ہیں، حالانکہ وہ صرف کراچی کے نہیں پورے سندھ کے گورنر ہیں. کراچی ان کا شہر ہے، انہوں نے کراچی اور باقی سندھ میں کوئی فرق نہیں رکھا. پارا چنار میں علاج معالجہ نہ ملنے کے باعث انتقال کرنے والے بچوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی. تحصیل چیئرمین اپر کرم آغا مزمل کا دعویٰ. ضلع انتظامیہ کے مطابق علاقے میں قیام امن کے لیے گرینڈ امن جرگہ ضلع کرم پہنچ گیا. ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ 77 روز سے بند ہونے سے شہری مشکلات کا شکار. پارا چنار سمیت 100 سے زائد سرحدی اتحاد کے مکین بھی متاثر. راستے کھولنے کے لیے پارا چنار میں 6 روز سے دھرنا جاری. اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں بھی احتجاجی دھرنے. کراچی میں دھرنے کے باعث نمائش شرنگی پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر. اسلام آباد میں دھرنے کے شرکا کا علاقے میں خوراک اور دواؤں کی قلت ختم کرنے کا مطالبہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کرم میں ادویات کی قلت سے 100 بچوں کی اموات کی خبر کو من گھڑت قرار دے دیا. ایک بیان میں کہا تمام ضروری ادویات روزانہ کی بنیاد پر کرم پہنچائی جا رہی ہیں. عوام سے اپیل ہے ایسی من گھڑت اور بے بنیاد خبروں پر یقین نہ کریں. کرم میں تمام بنیادی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA کا پارا چنار میں ریلیف آپریشن. ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئیں. مریضوں کو اسلام آباد کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. وزیر اعظم کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر بھی مریضوں کی منتقلی کے لیے مختص. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں وفاقی حکومت پارا چنار اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. رہنما JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت اور JUI کے درمیان تمام اختلافات دور ہو گئے ہیں. مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا 26ویں ترمیم کی روشنی میں من و عن نوٹیفیکیشن ممکنہ طور پر آئندہ 2 روز میں جاری ہو جائے گا. علامہ طاہر اشرفی کے مطالبات سے متعلق سوال پر کامران مرتضیٰ نے جیو نیوز کو بتایا یہ طے ہو گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس ایکٹ میں ایک اور ترمیم آئے گی. نئی ترمیم میں وزارت تعلیم یا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹریشن مدارس کی صوابدید ہوگی جس سے مدارس کے تمام دھڑوں کے مطالبات پورے ہو جائیں گے. PTI کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے بغیر کوئی بھی بات چیت بے معنی رہے گی. کمیٹی بالکل با اختیار ہے لیکن فیصلہ بانی PTI کو کرنا ہے.
हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी से मुशावरत के लिए मुनासिब माहौल में मुलाकात का रखा है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी पीटीआई ने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पर समझौता न करने का कहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों पर सियासत ना करे। अपील के फोरम्स मौजूद हैं। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलाया जाता है। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान इस मामले पर अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स से बात करके यकीन दहानी कराएगा कि फौजी अदालतों की कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून के तकाज़ों के मुताबिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इमाराती वजीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान से घोटकी में मुलाकात। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के समाजी और तिजारती राबतों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसला फ़लस्तीन के लिए पोप फ्रांसिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़, समाजी और माशी इंसाफ, इंसानियत के लिए खिदमात और दुनिया में अमन के लिए पोप फ्रांसिस की काविशों को सराहा। गवर्नर हाउस कराची में कायदे आज़म की विलादत का जश्न, सालगिरह का केक काटा गया। बात क्रिसमस की पुरवकार तकरीब में मुनक़िद हुई। रूस, तुर्की, जापान, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल शरीक हुए। क्रिसमस की तकरीब में हिंदू, सिख, पारसी और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की नुमायाँ शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने शुरा के हमरा क्रिसमस का केक काटा, बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह, 39 अफराद हलाक, 28 अफराद ज़ख्मी। तैयारे में अमले समेत 67 अफराद मौजूद थे। मुसाफिरों का ताल्लुक़ आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस से है। मुसाफिर तैयारा बाकू से ग्रोजनी चीचनिया जा रहा था। रूसी सदर प्यूतन का इजहार अफसोस, इमदादी सरगर्मियों में ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान गम की इस घड़ी में आज़रबाईजान के साथ है। दीगर ज़राए के मुताबिक तैयारा मुबैना तौर पर रूस या चेचनिया की जानिब से गलती से फायर किए जाने वाले मिसाइल से तबाह हुआ। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। मुल्क के सरतरीन इलाकों में लह -13 डिग्री के साथ सर फहरिस्त। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग का सिलसिला जारी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई। शुगर माफिया को खुला छोड़ दिया गया है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, ये मजदूर और किसान पर टैक्स लगा देते हैं। मंडी बहाउद्दीन में किसान मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs माफिया ने हजारों अरब रुपए ना बनने वाली बिजली के वसूल किए। हम ऐवानों का घेराव करेंगे, अपनी तहरीक को गली गली फैलाएंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की मशरिक़ वस्ता में अमन, गज़ा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और गज़ा में इमदाद पहुँचाने की दुआ। क्रिसमस पर वाइट हाउस की दिलकश और खूबसूरत सजावट। अमरीकी सदर बाइडन ने मुबारकबाद पैगाम के साथ वीडियो शेयर कर दी। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीब की मेज़बानी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मसीहियों को मुबारकबाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम, मसीही मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर गिरजाघरों में पनाह लिए हुए गज़ा के मसीहियों का त्यौहार जंग ज़दा माहौल में अफसुर्दा रहा।
غزہ جنگ بندی کی کوششیں جاری، حماس نے اسرائیل کی نئی شرائط کو معاہدے میں تاخیر کا سبب قرار دے دیا۔ اسرائیل کا حماس پر طے شدہ باتوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام، اسرائیلی فوج کے غزہ کے پناہ گزین کیمپس پر حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آپریشن، 8 فلسطینی شہید، حماس نے اسرائیلی ٹینک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیل کا حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا باضابطہ اعتراف، ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ، اسرائیل بچوں پر گولیاں برسا رہا ہے، پوپ فرانسس کی اسرائیل پر تنقید، پوپ کے بیان پر اسرائیل نے ویٹیکن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ شامی صوبہ طرطوس میں فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں میں جھڑپیں، 17 افراد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ جھڑپیں بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد کانچو حسن کی گرفتاری کی کوشش کے دوران ہوئیں۔ نئے شامی وزیر داخلہ کے مطابق گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ کانجو حسن کو سیدنایا جیل میں مظالم کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ فہرست میں شامل کیا۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کی باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں مکمل، کھلاڑیوں کی سینچورین میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس۔ کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ یہاں کی کنڈیشن فاسٹ بولرز اور بیٹرز کے لیے سازگار ہے۔ 2 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز آج سینچورین ٹیسٹ کے ساتھ شروع ہوگی۔ پاکستان نے میچ کے لیے فائنل 11 کا اعلان کر دیا۔ فاسٹ بولر محمد عباس کی 3 سال بعد ٹیم میں واپسی، بابر اعظم آؤٹ آف فارم، عبداللہ شفیق کی جگہ ٹیم میں شامل، ٹیم میں ریگولر اسپنر کو شامل نہیں کیا گیا۔ چیمپئنز ٹی20 کپ کا ٹائٹل اسٹیلینز نے جیت لیا۔ فائنل میں مارکوس کی ٹیم 200 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی، 5 گیندیں قبل 124 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محمد علی 3، جہانداد خان اور عثمان طارق نے 2 وکٹیں لیں۔ اسٹیلینز نے یاسر خان نے شاندار سینچری سکور کر مقررہ اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 199 رنز بنائے تھے۔ اختتامی تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، کہا پاکستان کرکٹ بورڈ بہترین انداز میں ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ فائنل میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا۔ کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں آج کے پہلے میچ میں جوہر جوانز نے کلفٹن پاپولر کو 10 وکٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں گلشن گبروز اور ڈی ایچ اے دبنگز آمنے سامنے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ خیرپور میراتھن میں خواتین اور مرد ایتھلیٹس کی شرکت۔ خیرپور سے سکھر تک 42 کلومیٹر میراتھن میں سہیل عامر پہلے نمبر پر رہے۔ سہیل عامر نے 2 گھنٹے 30 منٹ 38 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے میدان مارا۔ خواتین کی 10 کلومیٹر میراتھن میں نتاشا نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور 5 جنوری کو ہونے والی کراچی میراتھن کے لیے رنرز کا جوش عروج پر۔ مرد و خواتین رنرز کے ساتھ ساتھ بزرگ رنرز بھی خود کو منوانے کے لیے پرعزم۔ سی ویو پر سمندر کی لہروں کے سنگ صبح سویرے رنرز کی کراچی میراتھن کے لیے بھرپور تیاریاں۔